أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کی ایک بات ذکر کی تھی کہ جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس وقت کے اندر شیطان یوں کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ رب العزت نے تم سے ایک وعدہ دیا تھا، سچا وعدہ. اور اللہ کا وعدہ کہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے جو جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر تم نے اس سے روگردانی کی، انحراف کیا تو تمہارے لیے جہنم ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ. اور پھر یوں کہے گا وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، جھوٹا وعدہ کیا تھا. میں نے تمہیں گناہوں کے اندر لگائے رکھا، میں نے دنیا کے اندر تمہیں پھنسائے رکھا، میں نے خواہشات نفسانی کا تمہیں غلام بنا کر کے رکھا، تم نے میری بات مانی. جھوٹا وعدہ تھا. ما کان لی علیکم من سلطان، میری حکومت تمہارے اوپر کچھ نہیں تھی. میں نے آپ سے زبردستی نہیں کری تھی کہ تم گناہ کا کام کرو، تم نافرمانی کا کام کرو. میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ نماز مت پڑھو، روزے نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو. یہ سب کام تمہارا تھا، بس میں نے تمہیں بلایا، تم بھاگے چلے آئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، مجھے مورد الزام مت ٹھہراؤ. اگر آپ کو کوئی الزام لگانا ہے تو اپنے اوپر لگاؤ، میں نے آپ کو نہیں کہا، آپ نے میری بات مان لی. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ جنہوں نے شیطان کو نہیں مانا. دنیا کے اندر رہتے ہوئے شیطان نے بہکایا، شیطان نے گمراہ کرنا چاہا، لیکن وہ لوگ شیطان کے مکر و فریب کے اندر نہیں آئے. بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کسی بھی شکل کے اندر آ جائے لیکن وہ اس کے چکر میں نہیں آتے ہیں. آج ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شیطان صرف وہ جنات والا شیطان نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا یا معشر الجن والانس من الشیطان،
شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ دیکھو کچھ حبشن ہے، وہ کچھ دفلی بجا رہی ہیں، تمہیں دیکھنا ہے، دیکھو کچھ اشعار بھی پڑھ رہی ہیں اور کچھ وہ ڈفلی بھی بجا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اپنے جبڑے کو آپ کے کاندھے پر رکھ کر کے اوٹ میں کھڑی ہو کر کے دیکھنے لگی۔ وہ اشعار پڑھ رہی ہے اور ڈفلی بجا رہی ہے، بچے ہیں وہ چاروں طرف اس کو گھیر کر کے کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے تھے۔ لوگ آتے گئے دیکھتے گئے، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو سارے کے سارے بھاگ گئے اور وہ ڈفلی بجانے والی اپنی ڈفلی کو پیچھے لے کر کے ایسے سمٹ کے کھڑی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے حضرت عمر وہ ہیں کہ شیطان بھاگ جاتے ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسانی شکلوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں نظر آتا ہے جو ہمارے دوستوں کی شکل کے اندر، احباب کی شکل کے اندر، اعز و اقارب کی شکل کے اندر، والدین کی شکل کے اندر، اولادوں کی شکل کے اندر، قریبوں کی شکل کے اندر آتا ہے۔ بس یہ ہمیں پہچاننا ہے کہ واقعتاً یہ شیطان ہے یا نہیں ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ شریعت کے مطابق یہ ہماری مدد کر رہا ہے یا شریعت کے خلاف ہی کام کر رہا ہے۔ اگر ایسا شخص ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا عزیز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو قیامت کے روز اپنی برات کا اظہار کر کے یوں کہے گا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم چوری کرو، میں نے تم سے نہیں کہا تھا زنا کرو، میں نے تم سے نہیں کہا تھا غبن کرو، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کسی کا حق مار لو، یہ نہیں کہا تھا۔ لیکن دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں والے شیاطین سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جنات کے شیاطین جو ہوتے ہیں جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، شیطان رجیم کہا جاتا ہے، جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے، ان تمام سے بچتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کی مرضیات کے مطابق گزار کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان کو ذکر کیا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان سب سے پہلا مدار نجات ہے۔ جس انسان کے اندر ایمان ہے وہ پہلا شخص کامیاب ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا ہے جن انسانوں کے اندر 4 خصلتیں ہوتی ہیں وہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جن کے اندر وہ 4 باتیں نہیں ہیں کتنا ہی دعویٰ کرتا رہے اپنی کامیابی کا، فلاح یابی کا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو یاد ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے یوں کہا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں سے 4 قسم کے لوگوں کا استثناء کیا کہ یہ 4 لوگ تو کامیاب ہیں، اور جن 4 کے اندر علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے نقصان والے ہیں۔ پہلی صفت ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ خسارے والے نہیں ہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو مان لینا، اللہ کی تمام صفات کا اقرار کر لینا، اللہ کو ہر طرح سے قابل مان لینا کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی خالق ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو ہم انجانے کے اندر مانتے نہیں ہیں۔ ہمارا کام نہیں چل رہا ہے تو ہم ایک دم سے اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں اللہ ہمیں نہیں دے رہا ہے۔
ہم بیمار ہوتے ہیں، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہم اللہ کی طرف سے پھیر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہی نہیں کر رہا اللہ، ہماری سن ہی نہیں رہا۔ ہم دوا کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا فائدہ کر رہی ہے، ہم کسی حافظ کو سمجھتے ہیں اس کا تعویذ اور اس کا عمل کام کر رہا ہے، نہیں۔ اللہ کو صفات سے جاننا ہے کہ اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں تو شفا دینے والی ذات وہی ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تب بھی ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کو دینے والا، ہمیں کھانے کے لیے دینے والا وہ ذات باری تعالیٰ۔ ایسے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے۔ بچہ رحم مادر کے اندر ہوتا ہے، اسے کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ نہ اس کے اندر وجود یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کھا لے خود پی لے، لیکن رب کریم کی ذات وہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو رحم مادر کے اندر غذا پہنچاتی ہے اور وہ تندرست صحیح سالم دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ جب ایسے وقت کے اندر اللہ رب العزت دے رہے ہیں تو جب دنیا کے اندر آ جاتا ہے تو وہ دیتا نہیں، دیتا ہے یقینی طور پر، لیکن ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر ضعف آ جاتا ہے۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے جب ہم نے اللہ کو مان لیا، جیسے ذات کو مانا اس کی جمیع صفات کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ پہلا ایمان یہ اتنا مضبوط کہ جس حال کے اندر رکھ رہا ہے وہی رکھنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ اور دوسری وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان کامیاب والا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے، وہ اعمال جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلائے۔ آپ دیکھیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امی کو دیکھا ہے۔ شروع کا معاملہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک پورا گھرا ہوا ہے اور پر ہے ان کے 600 بازو۔ اپنی شکل پہ جیسے ہی دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں اور فوری طور سے پلٹتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک دم سے کہتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے لحاف اڑاؤ، مجھے کپڑے اڑا دو، پسینہ پسینہ ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ کہیں جان نہ نکل جائے۔ یہ کیفیت ہے حضرت جبریل امی کو دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں وہ چادر اڑاتی ہیں اور تسلی دیتے ہوئے یوں کہتی ہے کہ آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ لوگوں کو خیر کا کام کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، جو لوگ تعلق توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑنے والے ہیں، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا کہ آپ لوگوں کو صدقہ دینے والے ہیں۔ یہ تمام اوصاف بتا دیے اس وقت کے اندر جب وحی کی ابتدا ہو رہی ہے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اعمال تھے، وہ صفات تھیں کہ جس کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان لانے کے بعد میں وہ اعمال ہماری زندگی کے اندر آنے چاہیے۔ خالی ایمان لا الہ الا اللہ کہہ دیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ جڑ اور مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ میں شاخیں ہیں، اعمال ہیں، وہ ضروری ہے۔ نماز یہ ضروری ہے، ہم نے خالی ایمان قبول کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایمان ابھی ہمارا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایمان آنے کے بعد میں اعمال صالحہ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، دن کے اندر 5 نمازیں پڑھنا ہے، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، مال دیا ہے تو اس کو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے، اور اللہ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اپنا خرچہ اپنے بال بچوں کا خرچہ دے کر کے بیت اللہ کو جا سکتے ہیں تو حج کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ تمام، اور اگر اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے تو لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا ہے، عزیز و اقارب کا حق نبھانا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔
یہ تمام کی تمام چیزیں اعمال صالحہ کے اندر آتی ہے۔ تو جس کے اندر ایمان آ گیا اور اعمال صالحہ اپنے اعمال کو درست کر لیا، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، نامرضیات سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے بتا گئے ہیں، جو کہہ کر کے گئے ہیں، ان تمام کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور جتنی چیزوں سے منع کر گئے اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور تیسری صفت کہ جب کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، جب بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جب معاملہ کرتا ہے تو درست کرتا ہے۔ یہ تیسری خوبی ہے جو اللہ نے استثناء کیا کہ یہ لوگ برباد ہونے والے، خسارے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال، ہم بڑے بڑے دیندار ہو جاتے ہیں، اپنا لباس ہم نے بدل لیا، اپنا حلیہ ہم نے بدل لیا ہے، اپنی وضاقتہ ہم نے بدل لی ہے، لیکن جب معاملہ حق کا آتا ہے تو اپنی طرف کو جھک جاتے ہیں۔ بیٹے نے کوئی خطا کی ہے تو اس کی لیپا پوتی شروع کر دیتے ہیں، بھائی نے کوئی خطا کی ہے تو اس کی تعویلات ہم کر لیتے ہیں، باپ نے کوئی خطا کی ہے تو اس کے لیے ہم مرہم لگانے لگتے ہیں، لیکن حق نہیں کہتے ہیں۔ حق دیکھیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک عورت نے چوری کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی، اس کا چوری کرنا ثابت ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ چور کی سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو اب جب آپ نے اس سزا کو بیان کیا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچائی تھی پریشان ہو گئے کہ یہ تو شریف گھرانے کی ہے، اس سے خطا ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کہتا؟ تو آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ حضور سے کہیے کہ میں پہلی مرتبہ خطا کی ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی حضرت انس نے کہا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے آپ کے پیلا ہو گیا، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تو ایک انصاریہ عورت نے ہے، ایک شریف گھرانے کی عورت نے خطا کی ہے، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اور ثابت ہو جاتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام کہ جس کی خطا ہے اس کو سزا ملنی ہے۔ آج ہم ایمان والے ہیں، بڑی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہم حاجی بھی ہو گئے ہیں، لیکن اگر شریعت کے خلاف آتا ہے، اپنے اوپر آتا ہے، تو اس صورت کے اندر ہم اس پہ نرم معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہمارے اندر نہیں۔ جب کہو تو سچ کہو، حق کہو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ اگر معاملے کی بات ہے تو حق ہونا چاہیے، گفتگو کی بات ہو تو سچ ہونی چاہیے، چاہے اس کے اندر اپنے ہی کے اوپر حرف کیوں نہ آ رہا ہو۔ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ خالی نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، خالی زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ حق گوئی بھی لازم اور ضروری ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، جب تک ایمان آپ نے دعویٰ نہیں کیا نبوت کا، اس وقت تک بھی لوگ آپ کو کہا کرتے تھے الامین الصادق، آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ کو سچا کہا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اور اسی کو شریعت مطہرہ کے اندر رکھا ہے۔ تو تیسری چیز خوبی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر حق گوئی ہونی چاہیے، حق ہونا چاہیے، اور چوتھی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرنا ہے اور صبر کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کوئی ناگہانی بات آ جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، ناموافقت بات آ جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ جب دوسروں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹا صبر کرو، اور جب اپنا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل مان نہیں رہا ہے، آنسو بے قرار ہو رہے ہیں، تو یہ صبر کی تلقین نہیں ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہے۔ آج ہم نے صبر یہ سمجھ لیا کہ جس سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے ہیں تو اس کے سامنے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اور اگر جس سے ہم بدلہ لے سکتے ہیں تو اس کے سامنے ہم شیر ببر بن جاتے ہیں، ہم اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں تک اس کو چاہیے۔ اس چیز کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، یہ ہے صبر۔ اپنے سے چھوٹے کو اوپر آپ قادر ہیں
بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ صبر ہے۔ اپنے سے بڑا ہے جس کے سامنے آپ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، زبان بھی نہیں کھول سکتے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ٹٹولنا چاہیے۔ خالی ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام کی تمام صفات کو اپنے اندر لانے کا ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے اور دکھا کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کے اوپر عمل کرو، اور جس چیز سے کرنے سے منع کر دیں، روک دیں، اس سے اپنے آپ کو روک لو، یہ ہے ایمان۔ آج ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہے، کہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو اعمال صالحہ نہیں ہے، اور اگر اعمال صالحہ تو حق گوئی ہمارے اندر نہیں ہے، اور اگر حق گوئی ہے تو صبر ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ چار صفات ہونی چاہیے۔ جنہوں نے چار صفات اپنے اندر کر لی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ شخص کامیاب ہے، اور جن کے اندر یہ چار باتیں نہیں ہیں وہ کتنا ہی دعویٰ کرتا رہے، وہ فلاح یاب اور کامیاب نہیں ہے، بلکہ خسارے والا اور ٹوٹے والا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیے ہیں، ایسے لوگوں کا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، اپنے پروردگار کی اجازت سے، اپنے پروردگار کے حکم سے، اپنے پروردگار کی اذن سے، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، کبھی خالی نہیں ہوگا، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے ہم مکان بناتے ہیں، کتنی محنت سے ہم بناتے ہیں، جب آدمی بناتا ہے خوشی ہوتی ہے، جب بن کر کے تیار ہو جاتا ہے بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اور جب اس میں رہنے کا نمبر آتا ہے بڑھاپے کے اندر تو بڑے ہو کر کے وہی بچے لات مار کر کے ہمیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے کمایا، بنایا، تیار کیا، اور جب آرام کا وقت آیا تو ہماری اولادوں نے نکال کر کے باہر کر دیا۔ ان والدین سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو ان کو جو ہے بیکاری کی طرح ڈال دیا جاتا ہے، ان کو ایک کونے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ والدین ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ایک کونے میں ڈال دیا ہے، مجبوری کے اندر ڈال رہے ہیں، روٹی بھی ایسے ڈال رہے ہیں جیسے فقراء کو دے دی جاتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر ہوتے ہیں لیکن نوکر جیسی بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ دیکھیے کہ اگر جس نے یہ چار چیزیں کر لی ہیں، ایمان لیا یا اعمال صالحہ کر لیے، اپنے اعمال کو درست کر لیا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات، ایسے محلات کے اندر داخل کریں گے، خالدین فیہا، کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں سے معلوم کیجئے جن کے اوپر یہ بیتتی ہے۔ اس لیے ایسے جگہ کی تلاش کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تحیتہم فیہا سلام، گھر کے اندر آدمی رہ رہا ہے، اگر اس کی عزت نہ ہو، اگر اس کا سمان نہ ہو تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ان والدین سے معلوم کیجئے، اولاد ساتھ رہ رہی ہے، ان بھائیوں سے معلوم کیجئے کہ ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر جاتے ہیں تو چوروں کی طرح پڑے رہتے ہیں، اجنبیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ اولاد ہے کہ وہ ماں باپ سے بولنا پسند نہیں کرتے، بھائی ہے بھائی سے ملنا پسند نہیں کرتا، بہنیں ہیں وہ بھائی کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر ان کا مان سمان کر لیا جاتا ہے، بڑوں کی عزت کر لی جاتی ہے، تو ان کی دل کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی خیریت معلوم کر لی جاتی ہے تو کتنے وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تحیتہم فیہا سلام، جنت کے اندر جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کی ملاقات سلامتی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے کتنی عزت کریں گے، ان کی خوشی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جنت ایسی چیز ہے کہ ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کی خوشیوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج تو کیا ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز مل جاتی ہے، وقتی طور پر خوشی ہو جاتی ہے، جب چند دن ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی ڈاؤن ہو جاتی ہے، کمتر ہو جاتی ہے۔
لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہر مرتبہ اس کو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا تو اس کی خوشی کے اندر بھی اضافہ ہوگا. جب ایک دوسرے سے ملیں گے سلامتی ہوگی اور سلام ہوگا, ان کی ملاقات یہ ہوگی اور اس کے اندر جو مٹھاس ہوگی, حلاوت ہوگی, اپنائیت ہوگی, جاذبیت ہوگی, کشش ہوگی, وہ ان کی خوشی کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ایسی چیز کے لیے, ایسے مکان کے لیے, ایسی رہائش کے لیے, ایسی جگہ کے لیے دنیا کے اندر تیاری کرنی ہے. علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی ہے. جو آدمی ایمان لے آتا, اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ پاکیزہ کلمہ ہوتا ہے, صاف ستھرا کلمہ ہوتا ہے. وہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک صاف ستھرا درخت ہوتا ہے. اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ جس کی جڑ انتہائی مضبوط ہوتی ہے, کتنے اس کے اوپر طوفان آ جائیں لیکن وہ اپنی جڑ کو چھوڑتا نہیں ہے, زمین کے اندر وہ قائم رہتا ہے. وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ آسمان کے اندر ہوتی ہیں, اوپر ہوتی ہیں. تؤتی اکلها, اور وہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل لاتا ہے, کبھی وہ پھل نہیں لاتا ایسا نہیں ہے, ایسا درخت ہوتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ ایک مثال اللہ رب العزت نے دی ہے, اس کو سمجھیے گا. وہ درخت شجرۃ طیبہ کون سا درخت ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے وہ کھجور کا درخت ہے, کہ کھجور کی درخت کی مثال دی ہے کہ آپ اس کو ظاہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا لمبا ہوتا ہے, تمام درختوں کے اندر سیدھا ہوتا ہے, اور نیچے اس کی کوئی شاخ نہیں ہوتی ہے, اوپر شاخ ہوتی ہے, اور اس کی جڑ زمین کے اندر انتہائی گہرائی کے اندر ہوتی ہے. آپ نے کھجور کے درختوں کو جلدی سے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا الا ماشاء اللہ. ہوائیں آتی ہیں, طوفان آتا ہے, سب چیزوں کو وہ برداشت کر لیتا ہے, جھولتا تو رہتا ہے لیکن کھڑا رہتا ہے, اور پورے سال کے اندر وہ پھل دیتا ہے. یہ ایک پھل ایسا ہے کہ سارے کے سارے موسم کے اندر پھل دیتا ہے, جبکہ اور دیگر جتنے درخت ہیں وہ اپنے موسم کے اندر پھل دیتے ہیں. جب وہ موسم ختم ہو جاتا ہے تو وہ بنجر ہو جاتے ہیں, پھر وہ پھل نہیں دیتے ہیں. لیکن کھجور کا درخت ایسا ہے, گرمی ہو, برسات ہو, جاڑا ہو, تمام موسموں کے اندر پھل دیتا ہے. اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کتنا مفید ہے کہ اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے, اس کے گودا بھی کھایا جاتا ہے, اس کی جو شاخوں کی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ چٹائی بنانے کے کام میں آتی ہیں, پنکھا جھلنے کے کام میں آتی ہیں. تمام کی تمام چیزیں اس کی مفید ہی مفید ہے, اور ایسی مفید کہ کبھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اسی واسطے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا شیرہ لا کر کے رکھا گیا, حضرات صحابہ کرام موجود ہیں. آپ نے یوں فرمایا, بتاؤ مومن کے مشابہ اور مومن جیسا کون سا درخت ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے کہ ایمان والے کو ایک درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سا پیڑ ہو سکتا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں, اپنے ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر آیا کہ یہ درخت جو ہے کھجور کا ہوگا, لیکن میں نے بتایا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے, کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے سب کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہر موسم کے اندر پھل دیتا ہے, کبھی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ مومن ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے, کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کر کے اپنے ابو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو جان, جیسے ہی حضور نے معلوم کیا تھا میرے ذہن کے اندر آ گیا تھا کہ وہ ضرور یقینی طور پر کھجور کا پیڑ ہوگا, لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ آپ بھی موجود تھے, حضرت صدیق اکبر بھی موجود تھے, حضرت عثمان غنی بھی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے.
میں چھوٹا تھا اس لیے نہیں بتایا۔ تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے اتنے خوش ہوئے اور یوں کہا کہ بیٹا اگر تو وہاں حضور کے سوال کا جواب دے دیتا، گرچہ تیری واہ واہی ہو جاتی، تیرے علم کے لوگ معتقد ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے، لیکن مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا تو نے نہ بتا کر کے مجھے خوش کر دیا، اس لیے کہ بڑوں کے سامنے چھوٹے کے بولنے کی بے ادبی ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ بڑا بیٹھا رہتا ہے، چھوٹا فٹاک سے جواب دے کر کے نکل جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بچہ بڑا ذہین ہو گیا ہے، بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ وہ بچپن سے بڑوں کی بے ادبی سیکھ رہا ہے، ان کے سامنے زبان چلانا سیکھ رہا ہے، ان کے سامنے جواب کرنا سیکھ رہا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ادب کہ جب بڑا موجود ہے اگر چھوٹے کو معلوم ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سکوت اختیار کرے، الا یہ کہ اگر اس کا نام لے کر کے پوچھا جائے بتاؤ بیٹا بتاؤ اس کا کیا نام ہے، جب بتا دینا چاہیے، لیکن اگر ہے بڑا موجود ہے تو اس کے سامنے نہیں۔ یہی حال ہے کہ اگر عالم موجود ہے، کوئی مسئلہ معلوم کیا جا رہا ہے تو عالم کے سامنے دوسرے کو نہیں بولنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا؟ عالم بیٹھا ایک طرف ہے، فٹاک سے ایک دم مسئلہ داغ لگتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اگر نماز ہو رہی ہو، امام صاحب سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو کوئی مفتی بیٹھا ہوا ہے، کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، کوئی قاضی بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ کچھ نہیں بولے گا، جو پیچھے سے چٹ بھیا ہوں گے فٹاک سے کہہ دیں گے امام صاحب نماز نہیں ہوئی۔ بڑوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، وہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بڑوں کا انتظار کیا جائے، پھر احترام سے بڑوں کے کان میں جا کر کے مسئلے کو معلوم کیا جائے، پھر وہ اجازت دے تو بتائے، ورنہ تو ان کے سپرد کر دے۔ آج یہ ہمارے اندر نادانی آ رہی ہے، علم سے دوری آ رہی ہے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ انہوں نے بالکل نہیں بتایا، ادب مانے آ گیا تھا، تو باپ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ جبکہ آج اگر ایسا ہوتا تو کیا کہتا؟ ابھی بتا دیتا، کتنی ویلیو بڑھ جاتی، کتنی عزت ہو جاتی، تیرا نام روشن ہو جاتا، میرا سینہ پھول جاتا، لیکن بے ادبی کا پہلو ہو سکتا تھا، اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ یہاں انسان کو یعنی مومن کو کھجور کے درخت سے مشابہ اس لیے دیا کہ ایمان کی جڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جس کے دل کے اندر ایک مرتبہ ایمان آ گیا کبھی نکلتا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان آیا نکل گیا، ایمان آیا نکل گیا، ایک مرتبہ ایمان آ گیا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ مسلمان جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ مسلمان جو کبھی ارکان اسلام کو ادا نہیں کرتا ہے، اگر ایمان پہ حرف آتی ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایمان ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے جیسے وہ درخت نیچے سے نہیں نکل سکتا ہے، ایسے ایمان اہل ایمان کے دلوں کے اندر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کی شاخیں کہ ایمان والے جتنے کام کرتے ہیں وہ سارے اعمال اس کے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ تو کھجور کو کہا فرعها فی السماء کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جو ہیں وہ آسمان کے اوپر ہیں۔ اور یہ مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ جتنی مثالیں قرآن کریم کے اندر دی جاتی ہیں وہ مثال برائے مثال نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ دکھلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اہل عرب اونٹوں کو پالتے تھے تو ان کا معلوم تھا کہ وہ اونٹ کیسے پیدا ہوا ہے، تمام جانوروں سے علیحدہ ہے، اس کی کمر نکلی ہوئی ہے اور لمبی گردن ہے، اور پہاڑوں کے اوپر ریگستان کے اوپر آرام سے چل جاتا ہے برخلاف دوسروں کے۔ تو اس کے اندر غور کر لیا جائے، یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی خالقیت کے اوپر دلیل ہے۔ ان چیزوں کو مثال دیا تو یہ مثال برائے مثال نہیں ہے، بلکہ ہمیں غور کرنے کے لیے ہے کہ اگر آدمی صرف کھجور کے مانند ہو جائے تو اس صورت کے اندر، اور کھجور کا درخت ایسا ہے کہ کھجور کا پھل توڑ کر کے رکھ لو، فریج میں بھی نہ رکھو وہ خراب نہیں ہوگا، اور تو ایسے ہوتے ہیں چند دنوں کے بعد میں خراب، پورے سال کھجور کھاتے رہو لیکن خراب نہیں ہونے کی ہیں، الا یہ کہ آپ ہی لاپرواہی کر دو ان کے رکھنے کے اندر تو دیگر بات ہے۔ تو مومن کو کھجور کے مانند ہونا چاہیے کہ جیسے وہ اپنے گودے سے فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے پھلوں سے فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے پتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے، تو مومن کی شان بھی یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے قریب والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے اہل والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے۔
اسی لیے آپ نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور باہر جا کر کے گالیاں بک رہے ہیں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اور پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دوسرے کا حق دبا رہے ہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ قرآن کریم کی اصطلاح اور شریعت کے اندر مسلمان نہیں، اس لیے ہمیں اپنے اندر سدھار کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت کریمہ کے اندر جن لوگوں کی صفات بیان کر کے ان کے لیے جنت نام الاٹ کی ہے، اگر ہم ان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں اپنے اندر ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے گئے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے اندر کہ نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر اپنے پروردگار کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان باغات کے اندر ان کی ملاقات سلام ہوگا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسے اللہ رب العزت نے مثال پیش کی ہے، کلمۃ طیبہ، ایک ستھرا کلمہ، کشجرۃ طیبۃ، ستھرے درخت کے مانند ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان کے اندر ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، لاتا ہے وہ اپنے پھل کو ہر موسم کے اندر اپنے پروردگار کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ رب العزت مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔